جتنے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے اور دنوں میں جتنا پسند ان 10 دنوں کی عبادت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب اور اتنا پسند نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی عبادت۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس آدمی کے، اس شخص کے جو اپنے گھر سے اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور میدان جنگ میں اس کا مال بھی لٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، پھر وہ کچھ لے کر نہیں لوٹتا، اس کا جہاد تو پسند ہے۔ بقیہ اور عبادت اللہ کو اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیر، تمحید، تہلیل، یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ان تکبیر کو جب آپ ملائیں گے تو یہ بنے گا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو آپ کثرت سے پڑھیے، ان تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جب نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور جب مارکیٹ کی طرف جاتے تھے، بازاروں کی طرف جاتے تھے، تو اتنی زور سے، اتنی بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھتے تھے کہ ان کی آواز کو سن کر، ان کی ان تکبیرات کے الفاظ کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں شروع ہو جاتی تھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے کھاتے پیتے پڑھیے ان تکبیرات کو۔ فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھیے، نفل نمازوں کے بعد بھی پڑھیے، سنتوں کے بعد بھی پڑھیے، مسجدوں میں بھی پڑھیے، اپنے گھروں میں بھی پڑھیے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کی، کہیں پر منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد تکبیرات کو نہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو روکتا ہے تو اس سے دلیل مانگیے، فرض نماز کے بعد تکبیر نہ پڑھنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کثرت سے ان کو پڑھیے۔ بہت ہی عظیم دن ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں حج بھی ہوتا ہے، عرفہ کا دن بھی آتا ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، قربانی بھی کی جاتی ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم بھی کھائی ہے سورہ فجر کے اندر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کثرت سے تکبیرات کو پڑھیے، ذکر و اذکار کریے اللہ کا، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھیے۔ یہ جو ذکر و اذکار لگے ہوئے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، معمولی، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ بیٹھے، ان اذکار کو پڑھیے۔ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، ان اذکار کو کرتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اسی جگہ پر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مل السماوات والارض، زمین و آسمان بھر کر فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب الیہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، وارحمہ اس پر رحم فرما، وتب الیہ اور اس کی توبہ کو تو قبول کر لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ دوسروں کی طرف سے کی جانے والی دعاؤں پر تو اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ دعا کرنا، ہم بیمار ہیں اللہ ہم کو صحت یاب کر دے، لیکن فرشتوں کی دعا پر آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور 1-2 فرشتہ نہیں، 1000-2000 نہیں، 1,00,000-2 لاکھ نہیں،
اربوں کھربوں فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ کو تو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، ان اذکار کو آپ معمولی مت سمجھیے، ہم نے سلام پھیرا، تسبیح پڑھی اور ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان اذکار کو کریے اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ تو چلے جائیں گے، لیکن فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے اس وقت تک آپ کو یہ دعائیں نصیب ہوتی رہتی ہیں اور فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ جب ان اذکار کو کرنا چاہیے، تکبیرات کو فرض نماز کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جو اتنی عظیم تکبیرات ہیں مسجدوں کے اندر آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیے اور اس میں کثرت سے ذکر و اذکار کریے، عبادتیں کیجیے۔ اور اس میں قربانی کا جو دن آتا ہے 10 تاریخ، یہ بہت عظیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر جو چھری چلائی تھی وہ ایک بہت بعد کا مرحلہ ہے اور بہت بعد کا منظر ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن پریشانیوں، کن کن آزمائشوں اور کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس پر ذرا غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں اور پریشانیوں میں گزر گئی۔ وہی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اللہ نے آزمائش کی، چھوٹے سے اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، توحید پرست تھے، لیکن ان کا باپ بہت بڑا مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور صرف پوجا ہی نہیں بلکہ بتوں کو بناتا بھی تھا اور مارکیٹ میں فروخت بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، باپ نے آزر نے سوچا ابراہیم کو بھی اپنے کاروبار سے ہم جوڑیں، جو میرا کام ہے بتوں کو بنانے کا، ہم ابراہیم کو بھی اس میں لائیں، کیونکہ باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے۔ جو ہمارا کام ہے ہم بتوں کو بناتے اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، ہم ابراہیم کو بھی اس میں لائیں، ان سے بھی بت بنوائیں اور ان سے بھی مارکیٹ کے اندر بت فروخت کروائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آگے چل کر ان کو نبی بننا تھا، ذہانت کی ایسی مثال قائم کی، چھوٹے سے باپ نے حکم دے دیا، ابراہیم تم ہمارے بیٹے ہو، ہمارا کاروبار تو یہ بتوں کو بنانا اور مارکیٹ میں بیچنا، لہٰذا ان بتوں کو لو اور مارکیٹ میں بیچاؤ، تمہیں مول بھاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مارکیٹ کے اندر ریٹ فکس ہے، تم بس یہ اعلان کرنا، یہ آواز لگانا کہ مجھے میرے باپ آزر نے بھیجا ہے، لوگ تم سے بت خریدتے جائیں گے اور تم کو پیسہ دیتے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، منع تو نہیں کیا، بتوں کو ایک گٹھری میں باندھا اور اپنے سر کے اوپر رکھا اور مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف لے کر جانے لگے۔ آدھی دور لے کر پہنچے، ان بتوں کو اپنے سر سے اتار دیا، گٹری میں سے باہر نکالا اور سارے بتوں کو ایک رسی سے باندھا اور گھسیٹتے ہوئے پھر مارکیٹ کی طرف لے جانے لگے۔ جب گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے تو کہتے جاتے تھے ان بتوں کو کون خریدے گا، دیکھو جن کو میں گھسیٹ رہا ہوں ان کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے تو یہ بول بھی نہیں سکتے، ان کا پیر ٹوٹ رہا ہے تو یہ اپنا پیر بھی بچا نہیں سکتے، ان کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہے، ان کی ناک ٹوٹ رہی ہے، ان کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں، اپنے پیر کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنی حفاظت تو کر نہیں پا رہے ہیں، یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے اور تم کو کیا بچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ بہت عام ہو گیا، لوگوں نے سوچا اس کا باپ تو مکھ پروہت ہے، چیف پرسن ہے، جب اس کا ہی بیٹا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ درگت کر رہا ہے، یہ حال کر رہا ہے تو اوروں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ شکایت گھر پہ پہنچتی ہے، شکایت ہو جاتی ہے، آیا آزر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، دیکھو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا حالت کر رہا ہے۔ ابراہیم کو پکڑا اور آزر نے سنایا اور کہا کہ آج کے بعد تم بت بیچنے کے لیے نہیں جاؤ گے، لیکن ابراہیم نے کہا آئے ابو جان ذرا مجھے یہ تو بتا دو، یہ تو مٹی کی مورتی
ہیں, ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اگر آپ چاہتے تو ان بتوں کو لنگڑا بھی بنا سکتے تھے, لولا بھی بنا سکتے تھے, اپاہج بھی بنا سکتے تھے. فطری طور پر ان کے اندر نفرت پیدا تھی. آئے ابو جان اس بتوں کو آپ نے بنایا ہے, اور جب میں ان کو مارکیٹ کے طرف لے کر جا رہا تھا تو ان کا پیر بھی ٹوٹ رہا تھا, ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ رہا تھا, ان کا سر بھی پھوٹ رہا تھا. یہ اپنی تو حفاظت نہیں کر پا رہے, یہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں پا رہے, یہ ہماری اور آپ کی کیا حفاظت کریں گے؟ سوال صحیح تھا حضرت ابراہیم کا, صحیح تھا سوال, لیکن ان بھکتوں کے پاس سوائے آستھا کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. خاموش ہو جاؤ, ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے, تم کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. 20 سال کے ہوتے ہوتے, 22 سال کے ہوتے ہوتے معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ باپ نے آزر نے کہا اب قوم کے بہت بڑے ویرودھی تم بن گئے ہو, ساری عوام تمہاری ویرودھی ہو چکی ہے, میں تم کو اس گھر سے نکال رہا ہوں. میں نے تمہاری شادی کرا دی تھی کہ اب سدھر جائے گا, سارا تمہاری بیوی ہے, لیکن شادی کے بعد بھی تم سدھرے نہیں, لہذا میرے گھر سے نکل جاؤ. جاؤ, میرے گھر میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, میرے پاس تمہارا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا کو لیا اور اپنے بھتیجی لوط علیہ السلام کو لیا. 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ بابل کی سرزمین سے نکلتا ہے, عراق کی سرزمین سے نکلتا ہے, پیدل چلتا ہے. ایک معمولی سی سواری ہے حضرت ابراہیم اور سارا کے پاس. کئی 3 عراق کی سرزمین کا سفر کرتے کرتے جب بارڈر پہ پہنچتا ہے یہ قافلہ, ملک شام کی سرحد پر پہنچتا ہے, سیریا کی سرحد پر پہنچتا ہے, تو حضرت ابراہیم نے اپنی بستی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا ہے. وطن کی محبت ہر نبی کے دل میں رہی ہے, اپنے وطن کا پیار ہر نبی کے دل میں رہا ہے. خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو جب مجبور کر دیا گیا اور مکے والوں نے جب آپ کا رہنا دوبل کر دیا اور آپ کو پریشان کر دیا, تو آپ نے بھی خانے کعبہ کا غلاف پکڑا تھا, اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے آپ نے کہا تھا اے کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے, مجھے تیرے رہنے والوں نے بے بس کر دیا ہے, مجھے مجبور کر دیا ہے, میرا رہنا دوبل کر دیا ہے, میں مجبور ہو کر تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن خانے کعبہ کو رخصت کرنے سے پہلے خانے کعبہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا, اپنے وطن کو دیکھا, مکے کو دیکھا. وطن کی محبت ہر نبی کے دل میں رہی ہے. آج ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک کو چھوڑ دیا, بابل کو چھوڑ دیا, عراق کو چھوڑ دیا اور آگے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو عراق والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے عراق والوں, میں تمہاری محبت کو خیر آباد کہہ کے جا رہا ہوں, میں تمہاری محبت کو قربان کر کے جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو ریکارڈ کر لیا ہے. او میری بستی کے لوگوں, او میری قوم کے لوگوں, انی ذاہب الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین, وہ مجھے کہاں لے جائے گا مجھے پتا نہیں, وہی میری رہنمائی فرمائے گا. میرا یہ قافلہ جو 3 لوگوں پر مشتمل ہے یہ کہاں جا کر رکے گا مجھے پتا نہیں. میں تو اپنے رب کی طرف چل دیا, اپنے بستی کی محبت کو خیر آباد کہہ کر, اپنے علاقے کی محبت کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کی طرف چل دیا. سیہدین, ان قریب میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا. میرا یہ قافلہ کہاں جا کر رکے گا مجھے پتا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا قربانی, بھائیوں کو چھوڑا قربانی, باپ کو چھوڑا قربانی, علاقہ چھوڑا قربانی, ملک بھی چھوڑ دیا قربانی. اتنی قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں 10 تاریخ آئے گی, سنیچر کا دن آئے گا, جانور لائے ہیں, ذبح کریں گے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیں گے, بہت بڑا احسان کر دیں گے اللہ کے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں کو برباد کر لیا ہے.
چوپٹ کر لیا ہے، پہلے سے ہی برباد کر لیا ہے. اپنے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اپنے جانوروں کی بکروں کی فوٹو ڈال کر اور کھینچ کر دیکھو میں نے بکرا خریدا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کمنٹ میں کتنے کا خریدا؟ 25,000 کا، 30,000 کا. بیکار یہ قربانی اگر دکھاوا آپ کر رہے ہیں، ریا نمود آپ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کا قربانی کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت بعد میں چھری چلائی اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر، لیکن پہلے انہوں نے کن کن آزمائشوں کا سامنا کرا. سمجھو تو قربانی کس کو کہتے ہیں، سمجھ تو لو اس کا مقصد کیا ہے، کہتے کس کو ہے، کتنی قربانیاں دی. اس کے بعد جا کر اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو قوم کا امام بنائیں گے. یہ منصب امامت ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے. ہمیں 10 سال ہو گئے مدرسے میں پڑھتے ہوئے، ہم بن گئے قوم کے امام، بن گئے 4 رکعت پڑھانے والی نمازیوں کے امام. اللہ نے کس کو کہا ہے ہم آپ کو امام بنائیں گے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو قوم کا امام بنائیں گے. یہ منصب امامت کس نے دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بچے کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا. 85 سال تک، تقریباً 84 یا 85 سال تک اپنے رب سے دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. 84 یا 85 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کو بیٹے کی دولت سے نوازا، جب ان کو اسماعیل دیے، ابھی اسماعیل چھوٹے سے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ کی ایک اور آزمائش آ جاتی ہے، ایک اور آزمائش آ جاتی ہے. اللہ نے کہا ابراہیم یہ بچہ میں نے تم کو دیا ہے، جاؤ اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو بھی وہ غیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کیوں چھوڑ دوں، چھوٹا سا بچہ ہے، وہاں پر تو چڑیوں کا تو آتا پتہ نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، بیابان وادی جنگل ہے، اپنی بیوی کو ہم کیوں چھوڑائیں؟ نہیں. اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ چھوڑ دو اپنی بیوی اور بچے کو. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ہاجرہ کو لیا، اسماعیل کو لیا، میدان مینا میں چھوڑ دیا اور پیٹھ گھما کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے پھر اپنے شوہر سے پوچھا آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ذرا مجھے بتا کر تو جاؤ، مجھے اس بچے کو اور مجھے اس وہ غیا وادی میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنے درندے قافلے یہاں سے نکلیں گے، یہاں تو چڑیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، چرندوں کا بھی پتہ نہیں ہے، گھونسلوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلہ بناتی ہیں جہاں انہیں پانی آسانی سے مل جائے، یہاں تو دور دور تک پانی کا پتہ نہیں. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور چل دیے. پھر حضرت ہاجرہ نے کہا آئے ابراہیم رات ہوگی، درندے قافلے یہاں سے آئیں گے، میں محفوظ نہ رہی یا یہ بچہ محفوظ نہیں رہا یا میری عزت و آبرو سلامت نہ رہی تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ آئے ابراہیم میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت ابراہیم نے سوال کا بھی جواب نہیں دیا اور جانے لگے. پھر حضرت ہاجرہ نے ان کا دامن پکڑ لیا. آئے ابراہیم کم سے کم اتنا تو بتا کر جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، مجھے کس کے حوالے آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کے اس سوال کا جواب دینا بھی ابراہیم نے ضروری سمجھ لیا اور یہ کہہ دیا، اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا، بچے کی طرف نظریں نہیں ڈالی، اپنی بیوی کا یہ سوال سنا، نظریں آسمان پر گئی اور فرمایا اللہ، آئے میری بیوی میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب ہاجرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، ہاجرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم اب آپ کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ، جس جگہ جانا چاہو چلے جاؤ،
ایک دن بعد آنا، 2 دن بعد آنا، 1 سال بعد آنا، 10 سال بعد آنا، زندگی پوری پڑی ہے کبھی بھی چلے آنا۔ اب آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اذا لا یضیعون اللہ ابدا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے برباد نہیں کرے گا۔ آئے ابراہیم، اب آپ نے مجھے اس ذات کے حوالے کر دیا ہے، جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے۔ اذن لا یضیعون اللہ ابدا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے برباد نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ابراہیم کے اس توکل کو دیکھیے، اس آزمائش کو دیکھیے، حضرت حاجرہ کی اس توکل کو اور جواب کو دیکھیے۔ ہماری عورتیں بھی سنیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، حضرت حاجرہ میں کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا، کیسا توکل تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کسی بھی آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں ایسا کیوں کروں، پھر بعد میں اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم نے مان لی بات، لے کر چلے گئے، اور کہا بھی نہیں، خواب میں دکھا دیا، سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ابراہیم کا گھر چھوڑنا پڑا، ان کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو پیا وہ غیا وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس بچے کو میں نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا اس بچے کو میری راہ میں ذبح بھی کر دو۔ لے کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی فرما برداری کی مثال آپ پہلے قائم کیجئے، اور اس کے بعد آپ قربانی کی جانور پر چھری چلائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنی احکام کو مانا، کسی میں کچھ نہیں، کتنے احکاموں کو مانا۔ بچپن سے پیدا ہوئے گھر سے نکال دیا، تھوڑے بڑے ہوئے ملک سے نکال دیا، اس کے بعد جب ملک شام پہنچے وہاں پر بھی بادشاہ کی طرف سے آزمائش، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا پر، جو پہلی بیوی تھی، غلط نظر ڈالی۔ اس آزمائش سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، کتنی قربانیاں دیں، پورا منظر بتانے کا اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے، بس ہلکا سا ایک میسیج ہم نے آپ کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ نے جس بھی کام کرنے کا حکم دیا، ابراہیم نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ آزمائشیں چھوٹی موٹی آزمائشیں نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم اور آپ باہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں آپ کے علاقے کے لڑکے، ان سے پوچھیے کیسے رہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کیسے کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس رہنے کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، آس پاس علاقے میں لوگ بھی مسلمان رہتے ہیں، مسلم قوم میں بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے پوچھیے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کس طریقے سے دل پر پتھر رکھ کر رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ملک کو چھوڑا، ان کے پاس ان کی بیوی سارا تھی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، 3 لوگوں کو لے کر چلے گئے، ملک سے نکال دیا گیا، شہر سے نہیں، صرف بستی سے نہیں، پورے ملک سے نکال دیا۔ سوچو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ہم اور آپ صرف قربانی کر دیں گے ابھی، لیکن اللہ کے کون کون سے احکاموں کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اس پر ذرا غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا ہے؟ باراتوں کو تو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، منگنیوں کے کھانے کو تو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جہیز کی رسم کو تو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد ہم نہیں پیدا کر پا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں مسجدوں کو۔ کون کون سی چیزیں ہم گنائیں گے آپ کو، کون کون سی چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے؟ میرے بھائیوں، پہلے اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی تھیں، غور کریے۔ اس کے بعد جب حاجرہ سے بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی چھوڑ دیا بیا وہ غیا وادی میں، اور پھر حاجرہ نے، آزمائش ختم ہوئی، حاجرہ نے اس بچے کی تربیت کی، اس کو تعلیم دی اور اس کو ایسا فرما بردار بنایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے اشارہ کیا اور لے کر جب چلے گئے تھے میدان مینا میں، اور جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا،
یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے، میں نے بستر پر دیکھا ہے، میں نے سونے کی جگہ پر منام میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے تجھے کاٹ رہا ہوں، فانظر تم غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، ماذا تری تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ چونکہ باپ کی تربیت ملی تھی، ماں کی تربیت ملی تھی، تو اسماعیل نے بھی ایسا جواب دیا، اے میرے ابو جان آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو فوراً کر ڈالیے، فوراً کر ڈالیے، رہا میرا معاملہ، رہا میرا مسئلہ تو سن لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس بچے نے توحید کا پیغام بھی دے دیا، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، سن بلوغت کو پہنچا ہے، لیکن توحید کا کیسا پیغام، انشاءاللہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو لیٹ گیا ہوں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اگر اللہ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ توحید کا پیغام بھی دے دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں پر غور کریے، ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کریے، فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کر رہے تو کریے، ہم آپ کو کرنے کے لیے تاکید نہیں کریں گے کہ کریے، لیکن جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس سے دلیل مانگیے موانیت کی، کہ اگر آپ مجھے منع کر رہے ہیں دلیل دیجئے فرض نماز کی بات تکبیرات پڑھنے کی، ورنہ دلیل تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب جامعہ سلفیہ اعلان کر چکا ہے، وہاں کے اساتذہ اعلان کر چکے ہیں، کوئی حج کی بات نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھیے، تو آج کل کے لوگ اور ہم جیسے لوگ کم علم والے ہم کیا دلیل اور کیا فتوے دیں گے آپ کو، جب اتنا بڑا مرکز آپ کا کہہ چکا ہے، وہاں کے مفتی آپ کسے کہہ چکے ہیں کہ کوئی حج کی بات نہیں ہے، آپ کیوں فتنہ پھیلا رہے ہیں، آپ کیوں سماج کے اندر فتنہ قائم کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ان چیزوں پر غور کریے اور ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانیے، اور قربانی کرنے سے پہلے اپنی دلوں کو صاف کر لیجئے، کدورت کو نکال دیجئے اور ایمان پیدا کریے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قربانی سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہمارے بھائی رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں ان کو منانے کی توفیق عطا فرما، اور قربانی سے پہلے ہمیں نماز کا عادی بنا دے، نماز پہلے ہے اس کے بعد قربانی، فصلی لربک وانحر، اللہ نے قرآن میں بھی کہا پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، اور عید کی نماز سے پہلے بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ اور میسیج ہے۔ اگر آپ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہے، اسی لیے نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔